سر ججز جو تقرری کیس ہے صدر کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہے. دیکھیں جب بھی آئین کے حوالے سے کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اور اس کو مشاورت کرنی ہے تو وہ عدالت کے پاس جاتا ہے. ریفرنس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو قائم کیا گیا وہ صحیح تھا یا نہیں. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ان کو کنسلٹیشن کرنی ہے ود دی کورٹ. عدالت کے پاس جائیں گے, مشاورت کریں گے, عدالت کو بتانا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جو صدر کے اختیار میں ہیں لیکن وہاں پہ اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ صدر کا یہ اختیار نہیں ہے. جب سوال اٹھایا جائے گا تو اس کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا نہیں ہوا صدر کا, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے اب انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے جیسا پہلے کہا گیا ہے وہ عدالتوں کے پاس ہے. عدالتوں کہتی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آئین کے لفظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے, ان کے معنی کیا ہیں. آپ ان کے مطلب اور معنی ہمیں نہیں بتا سکتے, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو اب ایک کنفیوژن ہے اور وہ لے جا رہے ہیں اس کو, کافی اس پہ لے دی ہوئی اس معاملے پہ. بلکہ جو وکیل تھے ایک انہوں نے اس حد تک کہا کہ صدر ایسا کر کے ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے غیر مناسب لفظ استعمال کیا صدر کے حوالے سے. تو ججز نے اس کو نوٹس لیا کہ نہیں آپ ایسی بات نہ کہیں, یہ وہ اگر جانا چاہ رہے ہیں ریفرنس میں تو ان کو جانے دیں, یہ اچھی بات ہے. لاہور اور گردنواں میں 36 گھنٹے سوئی گیس کی فراہمی معطل رہی. کتنی بڑی خبر ہے, کتنی بڑی خبر ہے. سردیاں مبارک ہوں. 1963 میں لاہور شہر کو گیس کی فراہمی شروع کی گئی. پہلی مرتبہ 36 گھنٹے دورانیے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی گیس کی. ہم لوڈ شیڈنگ تو نہیں کہیں گے, لوگ کیا بولیں گے اگر گیس نہ فراہم کی جائے. گیس شیڈنگ, گیس شیڈنگ کہہ دیں گے. اور پورا لاہور کا جو ایک حصہ ہے, لاہور کینٹ مکمل, ٹاؤن شپ پورا, فیروزپور روڈ سارا بند, ماڈل ٹاؤن, گلبرگ, پتہ نہیں آپ کی گھر آ رہی ہے نہیں آ رہی, جا کے پتہ کرنا. تو ہم تو لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں آج کل. اچھا کتنی کٹھی کرنی ہے؟ بڑے اچھا کھانا بنتا ہے. کتنی کٹھی مٹی کی ہانڈی اور لکڑی پہ. اچھا ہاں وہ مٹی کی ہانڈی اور لکڑیاں ان پہ کھانا. ویسے ایک آپ نے بات تو کہہ دی, آج بھی اگر اس کو کوشش کرو کہ جو مٹی کی ہانڈی ہے اور یہ زیادہ تر پسرور سے یہ آتی تھی مٹی کی ہانڈیاں جو ہے, تو ان کے اندر جو کھانا پکتا ہے لکڑی کے تاؤ پہ اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ ہے. بھوننے کا جو عمل ہے, پیاز اور تھوم کو اور مسالے کو بھوننے کا, یہ سارا عمل اس میں گوشت کو ایک جمہوری عمل ہے سر. یہ پکڑا جو ہے ایک جمہوری عمل ہے. اچھا جمہوری عمل ہے نا. گلبرگ کے ایریا سارا, ہربس پورا کا پورا, بیدیا روڈ, چنگی امر صدو, سبزہ زار, ملتان روڈ, دیپال پور, قصور جگہوں پہ جو ہے, مصطفیٰ آباد, سویاسل, راجہ جنگ, بدو ملی, پانڈو کی, لدے کے. جیوار میں بھی نہیں آ رہی سر؟ جیوار میں آ رہی ہے. اچھا جیوار. یہ کچھ ایسے نہ کیا کیا پوچھنا وہ پائپ لائن جو بچھا رہے ہیں 24 انچ کی, اس کو بچھانے کے لیے انہوں نے جیو آر کو نہیں مد نظر رکھا. کوئی سازش نہیں ہے عوام کے خلاف, اور جیو آر کو کوئی رعایت نہیں دی گئی. ایسے نہ کرا کرو, ہر چیز میں کوئی سازشی تھیوری ڈھونڈتے ہو کہ نہیں جیو آر کو پورے شہر کو نہیں آ رہی ہے. بابا اس طرف وہ بچھا رہے ہیں 24 انچ قطر کی مین لائن جس کو جوڑ لگانا چاہتے ہیں. یہ لہذا بات ہے کہ اس میں اتنے 36 گھنٹے کائے کو لگیں گے, یہ نہیں پتا. یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے سر. ویسے یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس شہر میں اچھی خبریں ملیں گی آج. اگر اس پہ جا کے ایک اچھی رپورٹ بنائی جائے نا, بہت انٹرسٹنگ ہیومن سٹوریز ہوں گی. آج صبح 9 بجے جب خواتین جو آج کل چھٹی منا رہے تھے نا, آج اٹھیں گے, گیس نہیں ہے, گیس کیوں نہیں ہے, میری چائے کدھر ہے, میرا ناشتہ کیوں نہیں ملا, وہ دوپہر کو کھانا نہیں بن رہا, رات کا پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے. تو اب پتہ لگے گا جہاں یہ سہولتیں انسان کی زندگی کے لیے بہتری پیدا کرتی ہیں, وہاں پہ ہی جب یہ سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں, خواہ وقتی طور پہ چھینیں, تو آپ کو ایک جھٹکا لگتا ہے. تو آدمی کو جھٹکا زیادہ تب لگتا ہے جب بل پورا آتا ہے. بل کی کیا بات کرنی ہے یار, میں نے آج بل کی بات کرنی ہے, آپ نے بل کی بات کر دی. شان یہ مجھے بل آیا اس مہینے کا, نومبر کا. اچھا سر, کتنے لاکھ ہے؟ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ میں نے کوئی یونٹ استعمال نہیں کیا.
اچھا بجلی کا ہاں کوئی یونٹ استعمال نہیں یہ کیا کیا آپ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے اندھیرے میں آپ نے ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے بجلی کا کوئی یونٹ استعمال نہیں کیا، لیکن ٹوٹل کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے 75 روپیز، اچھا 35 روپے ہے پی ٹی وی کا جو میں دیتا ہوں ہر بل کے اوپر، دیکھ لیں آپ ویسے اور دیکھ جا رہے ہیں۔ فیول جو پرائس ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ 1527 روپے 34 روپے، یاد رہے کہ لکھا گیا ہے کہ میں نے کوئی یونٹ استعمال نہیں کیا، کچھ نہیں استعمال کیا اور بجلی کا یونٹ استعمال نہیں کیا، 35 روپے تو ہوگی میری اپنا ٹیلی ویژن کی فیس، سر آپ نے میٹر کچھ اور کرایا 1527 روپے 34 پیسے ہوگی اپنا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، پھر جی ایس ٹی لگ گیا، اس رقم پہ جی ایس ٹی لگ گیا 12 روپے، اور پھر اس ساری رقم پہ لگ گیا الیکٹریسٹی ڈیوٹی 1 روپے 13 پیسے۔ اب میرا بل ہو گیا 1657 روپے، جبکہ میں نے کوئی یونٹ استعمال نہیں کیا۔ اب یہ بتاؤ بلوں کا حال یہ ہے۔ سر آپ 1000 روپے بل آیا؟ نہیں یہ تو بڑے مزے کی بات میں بتانا چاہوں گا اتنا سستا یہ سر، یہ اگر پنجاب حکومت کو پتہ چل جائے تو یہ اس میں ڈل جائے گا، یہ بس میں آپ کو بتا دوں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سپتمبر میں آیا تھا 20,775 کا، اور اکتوبر میں آیا تھا 1692 کا۔ اب جب 0 یونٹ میں نے استعمال کیا ہے، اب جو اگلا بل آئے گا نا وہ بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ بھی قابل ہوگا کہ اس کو ریکارڈ کی کتابوں میں شامل کرے۔ یہ نااہلی، نالائکی، غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے کہ ایک بل کو ایسے ٹریٹ کیا گیا اور اس میں 0 یونٹ لگایا گیا۔ تو ہم بلوں کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو اچھا کیا سر آپ نے۔ میں بھی زہریلی کھانسی کا شربت پینے سے 13 ہلاک، ابھی وہ دیکھیں اب افسوسناک ہے، کیا کریں، مقامی نوجوان ہیں تھے شاجرے میں، کھانسی کا شربت زہریلا تھا یا نہیں تھا یہ تو بحث ہوگی نا بعد میں۔ کھانسی کے شربت کے اندر نشے تھوڑا سا پایا جاتا ہے، تو جب آپ دوسرے نشوں کو بند کر دیتے ہیں تو یہ رستہ کھلا رہتا ہے، لوگ یہاں سے کھلا رہتا ہے۔ اس میں افیم ڈلتی ہے نا سر، وہ اس لیے شاید اب کچھ چیز ڈلتی ہے، مجھے اتنا تجربہ نہیں کیا، بہرحال کوئی ایسی چیز میرے علم میں یہ ہے کہ لوگ کھانسی کا شربت جو پیتے ہیں اس میں نشہ بھی وہ کرتے ہیں، جو پوری کی پوری بوتل پی جاتے ہیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کے۔ اب یہ لوگ لائے ہیں وہاں سے ایک دکان سے خرید کے، انہوں نے پی ہے، 13 نوجوان ہلاک ہو گئے، 13۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھی تحقیقاتی کمیٹی بنائیے گا، 72 گھنٹے میں رپورٹ پتہ کرو، اور حکومت نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کھانسی کا یہ شربت ہے، انہوں نے ایک فرم کا نام لیا ہے، اس فرم کے کھانسی کے شربت کو نہ پیا جائے جب تک یہ رپورٹ مکمل نہیں تھی۔ تو افسوسناک ہے، اور کیا آدمی کیا جا سکتا، کسی کو یہ اجازت تو نہیں جا سکتی وہ نشہ کرے۔ صدر نے بل بھی پاس کیا تھا، نشے کی حمایت ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کس کی حمایت کی جائے، اس فرم کی حمایت کی جائے جس نے ایسا شربت بنایا، یا ان لوگوں کی حمایت کی جائے جو نشہ کر رہے تھے۔ میں تو کنفیوز، کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے؟ سر میرے خیال میں تو وہ ایک بل بھی پاس ہوا تھا، صدر نے کیا تھا یہ نقلی دوائیاں بنانے پہ اور اس پہ۔ ہاں ابھی وہ آیا، ممکن ہے کہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے اس پہ۔ 17 سالہ لڑکی سے 3 افراد کی اجتماعی زیادتی، 5 لڑکیاں ریپ نارنگ منڈی میں، یہ دونوں خبریں ہیں سر ایک الگ الگ۔ کیا آدمی کرے اس پہ، میں تو سمجھ نہیں آتی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار بعض کا الفاظ کا چناؤ بھی نہیں ملتا، کیا کہا جائے۔ سوسائٹی فرسٹریشن کا شکار ہے، ورسٹ کنڈیشن جو ہے بس فرسٹریشن کا شکار ہے، نوجوان بالکل اس رستے پہ جا رہے ہیں جو رستہ مناسب نہیں ہے، اور اس کا جو اظہار ہے وہ عورتوں پہ ہی زیادہ نکلتا ہے۔ آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں سوسائٹی کا اپنا ایک رول ہے، جس محلے میں لوگ ہیں اس محلے جس جگہ پہ ڈیرہ غازی خان میں یا نارنگ منڈی میں ہوا ہے تو سوسائٹی میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ تعاون نہیں کریں گے، دیکھ لیجیے گا وہ تعاون ان بچیوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، وہ طاقتور لوگ ہوں گے اور وہ انہی کے ساتھ سوسائٹی کھڑی ہوگی، اور یہ آج ہم نے خبر چھاپ دی ہے، اس کا انجام کوئی ہوگا، لیکن جس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی آپ اس کو واپس وہ زندگی نہیں دے سکتے، اس کی وہ عزت تو واپس نہیں آپ بحال کر سکتے۔ تو سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیوں قبول کرتی ہے، کیوں ان کو اپنے محلوں میں، دیہاتوں میں اور بستیوں میں رہنے دیتی ہے۔ یہ لوگ ہی ہیں، یہ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ تو اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سوسائٹی کا رویہ سخت ہو تو یہ ایسے معاملات کم ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ شاباش دیں اور چپ رہے، یہ بھی نہیں وہ چپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بولنا انہوں نے خبر تو دے دی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
سوال تو یہ ہے کہ کیا اچھی آپ نے بات کی کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ جا کے؟ اصل ایشو یہ ہے. اصل ایشو یہ ہے. اصل ایشو میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک آدمی کا سر مونڈ رہے تھے, اس کو گدے پہ بٹھا رہے تھے. وہ رویہ بھی انتہا کا رویہ ہے. وہ بھی انتہا کا رویہ ہے. یہاں بھی انتہا کا رویہ ہے کہ جب ایویڈنس کی ضرورت پڑے گی تو ایویڈنس نہیں ملے گی ان بچیوں کو اپنے حق کے اندر. اور یہ بات کہا جائے گا سنی سنائی, جب آخر وقت جب عدالت میں کیا جائے گا تو کوئی آدمی جا کے ان کی حمایت میں بیان بھی نہیں دے گا. اگرچہ ان کو علم ہوگا کہ یہ واقعہ کس نے کیا, کب کیا, اس کے نتائج کیا تھے, اور جنہوں نے واقعہ کیا وہ اپنا بڑھ کے مارتے پھریں گے کہ یہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا. جب سوسائٹی کو اس قسم کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو تب لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ ہے وہ موقع. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, خرابی ہو گئی ہے, تباہی ہو گئی ہے, لوٹ مار ہو گئی ہے, چوری ہو گئی ہے, رشوت بڑھ گئی ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے, ہر چیز پہ ہم تنقید کرتے ہیں. لیکن بطور میں افتخار احمد اور آپ بطور شان خود جب ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ خاموشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. جی سر, پالتو کبوتر سے محبت 17 سال گزر گئے, چھٹیاں نہیں منائیں؟ تو اپنے محبت کی بات ہے. آپ بلی طوطا پال لیتے ہو اور اس کو پھر آپ کی فیملی کا وہ رکن بن جاتا ہے, ممبر بن جاتا ہے. اب آپ کو اس کو صبح اٹھ کے کھانا بھی کھلانا ہے, اس کو دیکھنا بھی ہے. اگر آپ چلے جائیں تو اس کو کون دیکھے گا؟ کسی اور کی چھتری پہ بیٹھ کے کھا لے گا سر. سنیں, آپ کے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہے برونو؟ ہاں جی, میرا ایک لیبرا ڈاگ ہے. ہاں, وہ جو آپ کا لیبرا ڈاگ ہے, تو جب آپ باہر جاتے ہو تو اس کو کون لک آفٹر کرتا ہے؟ وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے سر, کئی دفعہ تو کسی گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ خود کفیل ہے کافی معاملات میں. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو کبوتر ہے اس کو ایک سڑک پر زخمی حالت میں ملا تھا اس شخص کو, جس نے اس کو لا کے پھر اپنے گھر میں رکھا. وہ اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ اس کی بنا پہ وہ 17 سال سے چھٹیوں پر نہیں گیا. لمبی عمر ہے سر کبوتر کی, 17 سال گزار گیا. امن کا نشان ہے اور یہ 17 سال گزار گیا. بڑی اچھی بات ہے, اس کو گزارنا چاہیے پاکستان میں سر. اس کو پنجاب میں پیر سے جمعرات تک CNG کی ہڑتال. لاہور 350 میں سے 50 CNG اسٹیشن فروخت کر رہے ہیں سر. انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں فروخت کرنی اس قیمت پہ جو آپ لوگ طے کر رہے ہو. کہہ دیا اس نے, انہوں نے کہہ دیا. اور انہوں نے لکھا ہے پمپ خراب ہے, ہم معذرت خواہ ہیں. کہیں لکھا ہوا ہے پریشر کم ہے, ہم معذرت خواہ ہیں. کہیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ ادھر بین لگا ہوا ہے کہ جو فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے نہیں. اور پوچھا گیا بھائی اب کیا کیا جائے؟ اس کے آگے لکھا معذرت خواہ ہے. نہیں, فیصلہ کہتے نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. ہم گیس بیچیں گے, اپنی مرضی سے بیچیں گے. خریدنی ہے تو خریدیں, نہیں خریدنی تو یہ پمپ بند پڑے ہیں, جائیں کھلوا لیں. اب یہ وہ چیز ہے جو میں نے اس دن آپ سے بحث میں لائی تھی. عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں, اور ویسے عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی قیمت کا تعین نہیں کیا. عدالت نے پچھلی سماعت میں اس بات کی کلیریفیکیشن دی تھی کہ ہم نے نہیں ان کی قیمت کا تعین کیا, قیمت کا تعین اوگرا نے کر. ٹھیک. اب سوال ہے کہ جب آپ اتنی طاقت دے دیتے ہیں افراد کو, ایک گروہ کو, کہ وہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر سختی کرنی چاہیے. اگر وہ بند کرتے ہیں تو پرماننٹلی پھر ان کے جو بند کرنے چاہیے لائسنس جو ہیں. بالکل, کیوں نہیں. 2500 سکھ یاتری بابا گرو نانک کا 554واں یوم ولادت منانے پاکستان پہنچ گئے. دیکھیے, ان کا متبرک ترین مقام ہے اور وہاں پہ آ رہے ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو ایک اوپن سٹی ڈکلیئر کر دیا جائے تاکہ وہ کھلے جائیں. آ رہے ہیں, وہ دیکھیں ان کا کیسا رہتا ہے یہ دورہ. جب بھی آئے ہیں وہ ہمیشہ متاثر ہو کے گئے ہیں کہ ہاں پاکستان نے ان کے گرودواروں کی بخوبی حفاظت کی ہے اور ان کو تمام وہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جس کی ان کو دورے کے دوران ضرورت ہوتی ہے. صدر نے حکومت ختم ہونے سے قبل ترقیاتی منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. اب یہ وہ چیز ہے شان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. اچھا, اب وہ پوچھے تھے یہ پری پول ریگنگ کیا ہے؟ جو آن گوئنگ سکیمز ہیں صوبوں میں, جو آن گوئنگ سکیم ہے وفاق کی, ان کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے مارچ سے پہلے یہ مکمل ہو جائیں
تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو کہہ سکے دیکھو ہم نے آپ کو فلانی چیز کی سہولت پہنچائی، فلانا پروجیکٹ ہم نے پورا کر دیا، فلانا کالج دے دیا، فلانا ہاسپٹل دے دیا، سڑک آپ کو دے دی، آپ کو پینے کے لیے پانی کی اسکیم دے دی. تو صوبہ اور وفاق دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ یہ سب چیزیں دسمبر جنوری میں مکمل ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے کہا کہ سن 2012-13 میں 250 ارب روپے کے وفاقی ترقیاتی پروگرام تھے، اور ان 5 مہینوں میں ان 250 میں سے 90 ارب روپیہ جاری ہو چکا ہے، اور اس میں سے 51 ارب روپیہ جو ہے وہ سماجی شعبے پہ لگ رہا ہے، اور 35 ارب سے زیادہ جو رقم ہے اس مقصد کے لیے دے دی گئی ہے. بھاشا ڈیم کے لیے بھی ہے، اس میں 3 ارب 11 کروڑ روپیہ، اور پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے منصوبوں کے لیے 7 ارب روپیہ، وزارت دفاع کے لیے 87 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے. تو یہ دے رہے ہیں پیسے جانے سے پہلے، مطلب الیکشن سے پہلے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ریگنگ ہو رہی ہے. جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ پری پول ریگنگ کے کیا مراد کیا ہوتی ہے، آپ نے ایک دن سوال کیا تھا غالباً آف دی کیمرہ، تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو منصوبے ان کو مکمل کروایا جائے. لیکن اب اس میں جو منصوبہ ایسا ہے، یہ تو بھاشا ڈیم کا اگر منصوبہ ہے یا ایٹمی توانائی کا منصوبہ ہے، دفاعی پیداوار کے منصوبے ہیں، تو یہ پری پول ریگنگ میں تو نہیں آئیں گے. لیکن لوگ کہیں گے دیکھیں انہوں نے پیسے دے دیے. کمیونٹی سکولز پروجیکٹ اس 80 کروڑ ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے پر بریگیڈیئر سراج الدین ریٹائرڈ جو ہیں سراج الدین سے تحقیقات شروع ہو گئی. بریگیڈیئر سراج الدین صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، وہ وہاں سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں. 18ویں ترمیم ایجوکیشن صوبوں کے پاس چلی گئی، اور یہ جو تھا ایجوکیشن کمیونٹی سکول پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ ان کے پاس تھا. 80 کروڑ روپیہ انہوں نے نکالا سرکاری اکاؤنٹ سے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، خود استعفیٰ دے دیا. اب یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کیوں ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، کب ہوا. وہ 80 کروڑ روپیہ آرام سے اس کا وہ لے گا پروفٹ. اللہ خیر سے پوچھنے والے کوئی نہیں. اس حد تک چیزیں خراب ہیں کہ ایک آدمی میں اتنی طاقت ہمت ہے کہ وہ 80 کروڑ روپیہ جو اس کا نہیں ہے سرکار کا، وہ اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. وفاق کی اعلیٰ شخصیات کے حکم پر اہم کرپشن کیس فائلوں میں بند. اب یہ خبر ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی تحقیقی رپورٹ تو نہیں ہے کہ یہ بتایا ہو کہ کہاں کب دیے. صرف ایک انکوائری کا نمبر دیا ہوا ہے E142010 اپنا، کہ ایک انکوائری ہے جس میں وفاقی وزیر کے کروڑ روپے کی کمیشن لینے کا انکشاف ہوا تھا منظور بھٹو کے بارے میں. پھر دوسرا آصف ہاشمی کے بارے میں ہے کہ آصف ہاشمی کو راضی اسکینڈل پر نوٹس بھیجا گیا، تو ایک اعلیٰ شخص برہم ہوگی کہ تم نے نوٹس کیوں بھیجا آصف ہاشمی کو، نوٹس واپس لو. اور سیاسی شخصیات کی مہربانی پر ایم ڈی سوئی ناردرن گیس کے بارے میں کہا گیا ہے، جی ایم لاہور ریجن کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہ ایک خبر ہے کہ مقدمات تھے اور ان پہ تحقیقات ہونی تھی، لیکن سفارش کی گئی کہ بھائی ان پہ کیس نہ چلاؤ، بند کر دو. طاقتور لوگ لگتے ہیں نا. جمہوریت ہے سر. کراچی پلیز بدامنی کیس، نو، اس میں جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کس کا ہے سر؟ کس کا تعلق ہے؟ سسٹم. جمہوریت نہیں اجازت دیتی آپ کرپشن کریں، آپ خود اجازت دیتے ہیں. جمہوریت میں رہتے یہ مجھے بتاؤ کہ جس آدمی نے 80 کروڑ روپیہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، کیا اس کے محکمے میں کوئی اور لوگ ملازمت نہیں کر رہے تھے؟ وہ خاموش کیوں تھے؟ وہ چپ کیوں رہے؟ انہوں نے یہ بات تب کیوں نہیں بتائی؟ انہوں نے اس وقت انکوائری کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اب ان کو کیسے خیال آ گیا؟ دیکھو ہماری ابھی اپنی خامی ہے، ہر چیز جمہوریت پہ مت ڈال دیا کرو. نہیں، میں کل ڈال رہا ہوں سر، جمہوریت ہم پر ڈال رہی. کیا ڈال رہی ہے؟ یہی ذمہ داریاں. چپ کر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. کراچی بدامنی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. ہاں، یہ جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. سماعت اس کو جاری ہے. ڈی جی رینجرز پیش ہوئے تھے اپنی رپورٹ لے کے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی اس رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ڈی جی رینجرز کو کل پیش کرنا ہے. آج رپورٹ پیش ہوئی ہے، انہوں نے دیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ڈی جی رینجرز کل پیش ہوں گے. یہ کراچی میں امن و امان سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی ہے. جی اگلا. غوث بخش مہر جو ہیں سر، وہ غوث بخش مہر کو کہتے ہیں نجکاری کا وزیر. اصل میں ان کی پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ غوث بخش مہر نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. وہ فنکشن مسلم لیگ کے قریب ہو گئے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں.
لوکل باڈیز کے قانون کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے اپنا پارٹی چھوڑ دی ہے، کاف لیگ سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ اب جام یوسف کو غالباً یہ جو ہے پورٹ فولیو دیا جائے گا۔ یہ ہے یہ ساری کہانی۔ دہشت گردی کے جام یوسف کافی عرصے سے وزیر بے محکمہ تھے، تو اب ان کو محکمہ دیا جائے گا۔ یہ بھی کوئی محکمہ ہے، وزیر بے محکمہ؟ یہ وزیر بے محکمہ ہوتا ہے۔ جب آپ میری کیبنٹ میں آؤ گے نا، پھر پتہ لگے گا۔ تمہارے پاس سارے پیکس اینڈ پرولیز ہوں گے، گاڑیاں واڑیاں پروٹوکول وغیرہ ہوگا، لیکن محکمہ نہیں ہوگا، فائلیں والے کا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گا تم نے۔ ہاں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا بالکل ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب کو مل کے اکٹھے ہو کے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہوگا، ورنہ یہ جیت جائیں گے اور ہم ہار جائیں گے۔ منظور بھٹو اور آصف ہاشمی میں چپکلش، مرکزی قیادت نے نوٹس دے دیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، سامنے آ گیا۔ ایک فاتحہ پہ گئے ہوئے تھے، فاتحہ کے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آصف نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، میں وہاں پہ کالج بنوانا چاہتا ہوں، کالج کی زمین آپ کے دوستوں نے لے لی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ منظور بھٹو صاحب حسب معمول خاموش رہے، مسکراتے رہے، اور وہ تلخ گفتگو سنتے رہے۔ آصف ہاشمی کے ساتھ ان کی تلخی کافی بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے آصف ہاشمی کو کہا کہ آصف نے کہا کہ اگر میں نے وہاں سے الیکشن نہ لڑا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کارکنوں اور امیدواروں کی کمی نہیں، ٹکٹ کسی اور کو مل جائے گا۔ بہرحال یہ برسر عام اس قسم کی جو چپکلشی سامنے نہ آتی تو بہتر تھا پارٹی کے لیے۔ اور سر وہ ایم پی کے الیکشن ہونا لڑیں گے؟ بالکل۔ منظور بھٹو کو صوبائی اسمبلی کے نشست پہ الیکشن لڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار کے طور پہ مرج کر سکتے ہیں بطور چیف منسٹر پنجاب۔ تو وہ آپ کو لگتا ہے یہ؟ لیکن اب سوال ہے کہ کیا کاف لیگ ان کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ اور خود پیپلز پارٹی میں جو ان کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، کیا یہ وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ گھریلو ملازموں پر اندھا اعتماد، بچوں کے اغوا، قتل زیادتی کے واقعات بڑھ گئے۔ لیکن یہ اس میں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ کسی چھان بین کے بغیر کسی کو ملازم رکھنا بالکل ایسے ہے کہ آپ جرائم پیشہ شخص کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں، اس کو حفاظت بھی دے دیں، اس کو رہنے کے لیے گھر بھی دے دیں، کھانا بھی دے دیں، اس کو اچھا کپڑے بھی دے دیں اور ایکسس دے دیں پورے گھر کا۔ پورے گھر کے ایکسس کو جب آپ کے ساتھ وہ رہتا ہے تو ہر چیز آپ لاک اینڈ کی میں نہیں رکھ سکتے، کوئی آپ کی پرائیویسی نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے، اور اگر اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کدھر جائے گا، تو آپ بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے پہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی ہم رکھیں، اور بچوں کی دیکھ بھال کی ہم تمام ذمہ داریاں ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ میاں بیوی باہر چلے جاتے ہیں کہ جی بچے کو لک آفٹر بھی یہ کرے گا، ان کو دودھ بھی پلائے گا، ہر چیز ان کی کرے گا، اسکول بھی چھوڑنے جائے گا، وہ آپ ان کو بینکس بھی بھیج دیتے ہیں، آپ کے وہ چیک بکس کو استعمال کرتے ہیں، آپ اے ٹی ایم کارڈ بھی دیتے ہیں کہ جائے میرے پہ۔ تو بی کیئرفل، اندھا اعتماد آپ لوگ ایسا اندھا اعتماد مت کریں۔ اور ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو پولیس میں ان کا شناختی کارڈ جمع کرایا جائے جو لوکل تھانہ ہے وہاں پہ، تاکہ وہاں سے پتہ چل سکے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد ایک خبر آپ کے پاس بھی ہے سر، وہ تحریک انصاف والی ہے میرے پاس۔ تحریک انصاف اسلام آباد اب یہ دیکھنا وہاں پہ الیکشن ہو گئے ہیں تو وہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں دھاندلی ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12,500 رجسٹرڈ ممبر جو ووٹر تھے وہ لسٹوں سے غائب تھے، 5 یونٹس کا اندراج کاغذات سے نامزدگی کے وقت ہوا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں گھروں میں استعمال کی گئی، مختلف گروپوں میں سخت جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ہمارا وہی رویہ ہے کہ ہر کام پہ کچھ نہ کچھ خامی ہم ڈھونڈے جاتے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ بھارت میں جو آئی پی ایل ہوتا ہے اس میں جو پاکستانی کرکٹرز کی شمولیت پہ غور کیا جا رہا ہے، بلایا نہیں آپ کو، بڑے خوش ہو رہے ہیں، بلایا نہیں ہے، وہ غور کر رہے ہیں۔ لیکن جو بمبئی انڈینز ہیں، میں ہمیشہ اس کو غلط بولتا ہوں، میں بامبے بولتا ہوں، مجھے حکم دیا جاتا ہے یہ بامبے نہیں ہے، یہ ممبئی ہے، تو میں کنفیوز ہوتا ہوں میں کیا لفظ بولوں۔ تو جو وہ انڈینز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی کھلاڑیوں کو نہیں لیں گے، اور اس کی وجہ شیو سینا کا دباؤ ہے ان پر، باقی نے کہا کہ ہم لیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایک آپ کے لیے خوشخبری، کل اپنا جو ٹورنامنٹ ہے وہ 30 پوزیشن میں آپ نے جیت لیا ہاکی کا، بری طرح آپ ہارے تھے پرسوں، کل آپ تھوڑا بہت آپ ایک میچ جیت کے آپ 30 پوزیشن لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ تھی آج کی خبریں، میرا خیال ہے آپ اجازت دیجیے۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ کل تک کے لیے خدا حافظ۔